السلام علیکم اور ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم رابعہ بصری کی زندگی اور روحانی واقعات کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت رابعہ بصری ایک عظیم صوفیہ اور ولی اللہ تھیں جنہیں اسلامی تاریخ میں صوفی ازم کی اہم شخصیات میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت 8ویں صدی میں بصرہ موجودہ عراق میں ہوئی۔ آپ کا پورا نام رابعہ ادویہ تھا اور آپ کو رابعہ بصری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رابعہ بصری 714 عیسوی میں بصرہ عراق میں پیدا ہوئیں۔ وہ ایک غریب لیکن پرہیزگار گھرانے میں پلی بڑھی اور چھوٹی عمر سے ہی روحانیت کی طرف راغب ہوئیں۔ رابعہ کا روحانی سفر دعاؤں، روزے اور خود غور و فکر سے شروع ہوا۔ حسن البصری سمیت اپنے وقت کے ممتاز صوفی اساتذہ سے رہنمائی حاصل کی۔ رابعہ کے روحانی طریقوں اور عقیدت نے اس کے بے شمار روحانی تجربات اور نظارے حاصل کیے۔ وہ اکثر اوقات عبادت میں گزارتی، اللہ کے ساتھ گہرا تعلق تلاش کرتی۔ رابعہ بصری کی تعلیمات نے محبت، ہمدردی اور بے لوث کی اہمیت پر زور دیا۔ اس نے اپنے پیروکاروں کو اندرونی سکون، عاجزی اور عقیدت کا گہرا احساس پیدا کرنے کی ترغیب دی۔ حضرت رابعہ بصری کی زندگی تقویٰ، محبت الہی اور خالص روحانیت کی مثال تھی۔ آپ کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، لیکن آپ کی عبادت، ریاضت اور اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت نے آپ کو ایک اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا۔ اپنے دنیاوی خواہشات اور مادی زندگی کو ترک کر کے اپنی تمام تر توجہ اللہ کی عبادت اور اس کی محبت میں مرکوز رکھی۔ حضرت رابعہ بصری کا ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، اے اللہ، اگر میں تیری عبادت جنت کے لیے کرتی ہوں تو مجھے جنت نہ دے، اور اگر دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں ڈال دے، لیکن اگر میں تیری محبت کے لیے کرتی ہوں تو تاب مجھے اپنی محبت عطا فرما۔ یہ قول آپ کی بے غرض محبت الہی کا مظہر ہے۔ آپ کے کلام میں گہری معرفت اور حکمت ہوتی تھی جو آج بھی صوفی ازم اور روحانی تعلیمات میں اہم مقام رکھتی ہے۔ حضرت رابعہ بصری کی زندگی حیرت انگیز روحانی واقعات سے بھری ہوئی ہے جو ان کے تقویٰ، عشق الہی اور خالص صوفی مزاج کا مظہر ہے۔ یہاں ان کی زندگی کے چند دلچسپ اور سبق آموز لمحات پیش کیے جا رہے ہیں۔ فرشتوں کا خواب۔ کہا جاتا ہے کہ ایک رات حضرت رابعہ بصری کے والد نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری بیٹی رابعہ اللہ کی ولیہ ہے اور اس کے مقام کو پہچانو۔ اس کے بعد ان کے والد نے ان کی تربیت بہت خاص انداز میں کی اور ان کے کردار کی تعمیر میں توجہ دی۔ غلامی سے آزادی کا واقعہ۔ حضرت رابعہ بصری کو ایک وقت میں غلامی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ ایک سخت مزاج آقا کے گھر میں رہتی تھیں اور دن رات کام کے ساتھ اللہ کی عبادت بھی کرتی تھیں۔ ایک رات ان کے آقا نے دیکھا کہ حضرت رابعہ دعا کر رہی ہیں اور ان کے سر پر روشنی کا ہالہ ہے۔ یہ دیکھ کر آقا نے نہ صرف انہیں آزاد کر دیا بلکہ ان کے تقویٰ کا معترف بھی ہو گیا۔ چراغ کا تیل مانگنے کا واقعہ۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری کی کٹیا میں کوئی آیا اور کہا، چراغ میں تیل ختم ہو گیا ہے، کیا کچھ تیل ہے؟ آپ نے جواب دیا، جب روشنی دل میں ہو تو باہر کے چراغ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ بات ان کے داخلی نور اور اللہ کی محبت میں غرق ہونے کی علامت تھی۔ شیطان کو مسترد کرنا۔ ایک دن شیطان حضرت رابعہ بصری کے سامنے آیا اور کہا، تمہارے اعمال اور عبادتیں تمہیں نجات نہیں دے سکتی۔ حضرت رابعہ نے فوراً جواب دیا، یہ جان لو کہ میں کسی بھی چیز پر انحصار نہیں کرتی، نہ اپنے اعمال پر بلکہ صرف اللہ کی محبت پر۔ یہ واقعہ ان کی غیر متزلزل ایمان اور اللہ کے ساتھ تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ دنیاوی محبت کو رد کرنا۔ حضرت رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ آپ نے جواب دیا، میرا دل دو حصوں میں تقسیم نہیں ہو سکتا۔ ایک حصہ اللہ کی محبت کے لیے ہے اور دوسرا دنیاوی محبت کے لیے۔ میں صرف اللہ کی محبت کے لیے زندہ ہوں۔ محبت الہی کی تشریح۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت رابعہ بصری سے پوچھا، آپ اللہ کی عبادت کیوں کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ کی عبادت جنت کی لالچ دوزخ کے خوف سے نہیں کرتی بلکہ اس لیے کہ وہ عبادت کے لائق ہے اور میری محبت کا مرکز ہے۔ روشنی کا معجزہ۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ اندھیری رات میں نماز پڑھ رہی تھیں اور اچانک آپ کی کٹیا نور سے جگمگانے لگی۔ یہ واقعہ ان کی عبادت کی قبولیت اور اللہ سے قربت کی دلیل کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ قافلے کے ساتھ سفر۔ ایک مرتبہ آپ ایک قافلے کے ساتھ سفر کر رہی تھیں۔
جب قافلے کے لوگ تھک گئے اور اللہ سے مدد مانگنے لگے تو حضرت رابعہ نے دعا کی اور اللہ کے حکم سے بارش ہوئی۔ قافلے والوں نے اب کے تقوی کو دیکھ کر اب کو ولیہ مان لیا۔ یہ تمام واقعات حضرت رابعہ بصرہ کی عظیم روحانی شخصیت اللہ کے ساتھ ان کے تعلق اور دنیاوی خواہشات سے بے نیازی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان کی زندگی آج بھی صوفی ازم اور روحانی تعلیمات کا عظیم ماخذ ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے اپنی زندگی میں شادی نہیں کی اور مکمل طور پر اللہ کی محبت اور عبادت کے لیے وقف رہے۔ اب کا انتقال 801 عیسوی کے قریب ہوا، لیکن اب کی تعلیمات اور روحانی فلسفہ آج بھی لاکھوں لوگوں کے دلوں کو منور کرتا ہے۔ مزید متاثر کن مواد کے لیے ہمارے چینل کو لائک کرنا، کمنٹس اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی بار تک اللہ حافظ۔